بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورہ نور کا 7واں رکوع ہے اور آیت نمبر 51، آیت 51 سے لے کے 57 تک یہ 7 آیتوں پہ مشتمل یہ رکوع ہے، 7واں رکوع اور 7 ہی آیتیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومن بندوں کے بارے میں بات کی ہے، کیونکہ جو چھٹا رکوع تھا اس کے لاسٹ میں کچھ منافقین کے اوصاف، ان کی جو نشانیاں ہیں وہ ذکر ہوئی تھیں۔ اب 7ویں رکوع میں مومنین کی بات ہوگی۔ آیت نمبر 51 پہلی آیت اس رکوع کی، اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یا کوئی بھی معاملہ ایسا بن گیا کہ اختلافی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، تو اس میں کہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھی اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ فرمایا ہے، دلیل دی جاتی ہے۔ ان سارے موقعوں پہ ایک مومن کا رد عمل یہ ہوتا ہے، ایک مومن کا کہنا یہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن کہتا ہے کہ میں نے بات سن لی، میرے رب نے کہہ دیا بس، واطعنا، میں نے فوراً اس پہ جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا اور اطاعت کرتا ہوں۔ کسی بھی معاملے میں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ فوراً سر تسلیم خم کرتا ہے، اس لیے کہ منافق جو ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے جس انداز سے اس کے مفاد پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اپنی خواہش نفس کے تابع ہوتے ہیں، جیسے جیسے خواہش نفس پوری ہوگی، جو تقاضا کرے گی، بس اسی طرح زندگی دن رات جو ہے وہ گزرے گی۔ لیکن مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، فوراً سر تسلیم خم کرتا ہے، چاہے مفاد پورا ہو یا نہ ہو، خواہش نفس پوری ہو یا نہ ہو، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، فوراً سر تسلیم خم کرتا ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آیت کی اینڈنگ کی فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، جن کی زندگی کا شیوا یہ ہے، جن کے ایمان کی دلیل یہ ہے۔ آپ یہاں نوٹ کیجئے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور فوراً سر تسلیم خم کرے، یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور ایمان کی شرط بھی ہے۔ ایمان کی علامت بھی ہے اور ایمان کی شرط بھی ہے۔ علامت اور شرط میں فرق ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ اس میں ذرا سی بھی کوتاہی پائی گئی تو اتنے ایمان میں کمی کی دلیل بنے گی۔ ایک بندے کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اپنانے میں جتنی تاخیر کرے گا، جتنی دیر کرے گا رسول کی سنت کو اپنانے میں، اتنا اس بندے کی ایمان کی کمی سمجھی جائے گی۔ اور جو شخص جتنی جلدی جو ہے وہ سینے سے لگاتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، یہ اتنا اس کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، اس کے ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومنوں کو جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اب ہم نے اطاعت کی، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اگلی آیت میں ایک ایمان کا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 52 میں فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، جس بندے کی زندگی کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پہ تیسری بات وَيَتَّقْهِ، وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یہ تین کام جو بندہ کرتا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ نجات پانے والے ہیں۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو محنت کے نتیجے میں حاصل کی جائے، اور
فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کسی بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں اور بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. جیسے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ وہ بندہ ہے جو کامیاب ہو گیا. یہ وہی فوز والی کامیابی یہاں بیان کی جا رہی ہے. فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں. یعنی خلاصہ کلام سمجھ لیجئے کہ جس بندے کی زندگی کا مشن ہے کہ میں نے اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنی، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس بندے کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہو، سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم مشن بن چکا ہو، یہ ہے فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. 2 آیتوں کے بعد اب تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں، چونکہ کمپیریٹیولی چونکہ موازنہ کرنا ہے تو اس لیے منافقوں کا ذکر پھر آ گیا. فرمایا کہ قل واقسموا باللہ جہد ایمانہم، آیت 53، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لئن امرتہم، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، لیخرجن، تو ضرور بے ضرور آپ کے ساتھ نکلیں گے. یعنی جب جہاد کا موقع نہ ہوتا، امن و امان ہوتا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ سے تعلیم لے رہے ہیں، جہاد کا موقع نہیں ہے، تو منافق آ کے بڑے بڑے لمبے جو ہے وہ بڑے دراز جو ہے وعدے کرتے تھے کہ بھی آپ جیسے حکم کریں، اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے حکم کریں، اشارہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب موقع آتا جہاد کا تو پھر جو ہے وہ بہانے تراشتے، پھر آگے جو ہے وہ عذر تراشتے کہ کسی طریقے جو ہے وہ خلاصی مل جائے. لیکن جب جہاد کا موقع نہیں ہے پھر قسمیں اٹھاتے. تو کہا کل لا تقسموا، قسمیں نہ اٹھاؤ، اپنی اطاعت کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں نہ اٹھاؤ. طاعتم معروفہ، تم کس طرح کی اطاعت کرتے ہو، عملی زندگی میں تمہارا کردار کیا ہے ہم جانتے ہیں، تم بڑی تجربہ ہو چکا ہے. لا تقسموا، لہذا قسمیں نہ اٹھاؤ. ہاں اس طرح اطاعت کرو جس طرح ایک عرف عام میں اطاعت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، عثمان کر رہے ہیں، علی کر رہے ہیں، طلحہ، سعد، سعید، دیگر جو اطاعت کا انداز ہے ان کا، جس انداز سے انہوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا ہے، ان کو اپنی اطاعت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قسمیں تو نہیں اٹھانی پڑتی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کردار کے غازی ہیں اور تم گفتار کے غازی ہو. منافق جو ہوتا ہے نا وہ گفتار کا غازی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کردار نہیں ہوتا، تو اپنے کردار کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، لمبے لمبے دعوے کرتا ہے. لیکن مومن جو ہے وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے. یہ ایک ایسی اطاعت ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. اپنے کردار پہ فوکس کرو اور اپنی جو ہے وہ گفتار کو جو ہے ذہن میں نہ لاؤ. اس لیے یہاں پہ آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ مومن آدمی جو ہے زبان سے عاجز ہوتا ہے، زبان سے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور عملی میدان میں شیر ہوتا ہے. مومن عملی میدان میں ایسا ہوتا ہے کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مومن تو عملی میدان میں ایسا ہوتا ہے. لیکن منافق زبان سے شیر ہوگا، جتنی مرضی باتیں سن لو، جتنے مرضی دعوے سن لو، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو گیدڑ ہوگا. عمل نہ کراؤ، بس عمل نہیں ہوگا ہم سے جی. تو فرمایا کل لا تقسموا، قسمیں نہ اٹھاؤ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اطاعت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کر کے دیکھو. طاعت معروفہ، اطاعت وہ کرو جو معروف ہے. سارے اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم آ گیا فوراً سر تسلیم ہم کرتے ہیں، قسمیں اٹھانے کی کیا بات. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. یعنی یہ قسمیں اٹھا کے دعوے کر کے تو تم لوگوں کو تو متاثر کر سکتے ہو، یعنی اتنی دعوے کر کے اپنے الفاظ کا جادو چلا کے لوگوں کو تو متاثر کر سکتے ہو، لیکن اللہ کو تو متاثر نہیں کر سکتے اپنے دعووں سے. اللہ تو تمہارے دلوں کے جو ہے رازوں کو جانتا ہے، تمہیں جانتا ہے کہ تم کس طرح بہانے تراش دے رسول اللہ کی اطاعت کرنے سے بچنے کے لیے. ان اللہ خبیر بما تعملون. آگے فرمایا 54 آیت میں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. یہی ہماری زندگی کے اصول ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری زندگی کے 2 ہی اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات ماننی اور رسول کی بات ماننی. اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے اللہ اور رسول کی بات تو ایک ہے، تو اللہ کے لیے الگ اطاعت کا ورڈ بولا گیا، رسول کے لیے الگ اطاعت کا ورڈ بولا گیا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا بس اس کو مانو، اس کے اندر جو لکھا وہ اللہ کی اطاعت ہے. اور رسول کی اطاعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے، جس انداز سے اللہ کا متبع، اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کی ہے رسول اللہ نے عملی زندگی میں، رسول اللہ کو عملی نمونہ بناؤ.
ان کی زندگی کو کامل نمونہ بناؤ اپنے لیے، جس انداز سے صحابہ نے مانا ہے اس انداز سے مانو۔ یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا، اگر تم پھر گئے، تم نے بات نہ مانی، تو پھر سن لو، فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، رسول کے اوپر وہی بوجھ اور ذمہ داری ہے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر وہی ذمہ داری ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، پیغام پہنچا دینا، وہ انہوں نے پہنچا دیا، تبلیغ کر دی۔ اب تمہاری جو ذمہ داری ہے کہ اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اب تم نہیں مانو گے تو اس کا وبال تم پہ آئے گا، رسول پر نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا سورۃ رعد میں، اے نبی فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے ہے پیغام پہنچانا، ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، رسول نے تبلیغ کر دی، ان کو ان کا اجر مل گیا۔ دیکھیں اب قیامت کے دن کئی ایسے نبی بھی آئیں گے کہ ایک امتی بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ، کئی ایسے نبی بھی آئیں گے قیامت کو، ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، کئیوں کے ساتھ ایک ہوگا، کئیوں کے ساتھ دو ہوں گے، تین ہوں گے، اس طرح کئیوں کے پاس ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے ان کا اجر اللہ نے ضائع کر دیا، یا ان کو نعوذ باللہ ان کو نبیوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا کہ ہاں بھی تمہارے ساتھ ایمان کیوں نہیں لائے؟ نہیں، ان کی ذمہ داری تھی تبلیغ کرنا، انہوں نے کر دی، ان کو ان کا اجر مل گیا۔ اب وعلیکم ما حملتم، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس نبی کی بات کو مانو، تسلیم کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی بات مان لو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو ورڈ ہے نا، اب دیکھیے دونوں اگر قرآن پہ آپ دیکھیں، اس کے شروع میں بھی تو لگا ہوا ہے اور اس کے آخر میں بھی تو لگا ہوا ہے، اس کو ود ان بریکٹ یوں سمجھ لیجیے، ان الفاظ کو بندہ لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لے، اپنے گھر میں بنا کے جو ہے لگا کے اپنے گھر میں لگا لینا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت یافتہ ہونے کا معیار ہے، نصاب ہے، اگر تم رسول کی بات مان لو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو ہدایت یافتہ نہیں ہوگے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو صرف یہ ہے کہ پیغام پہنچا دینا، اور انہوں نے پہنچا دیا۔ اب اگلی آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے آیت استخلاف بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اس نصاب کے ساتھ اس انداز سے زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت تمہیں پھر اقتدار بھی دے گا، غلبہ بھی دے گا، تمہیں اللہ امن بھی دے گا، اور تمہاری ایک الگ دنیا ہوگی، اللہ رب العزت تمہیں اچھا سا نظام دے گا اگر اس انداز سے زندگی گزارو گے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ دو کام اکثر ان کی وضاحت کی ہے، یہاں رہنے دیتے ہیں کیونکہ آگے بات کرنی ہے۔ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، جو دو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بے ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا، ضرور بے ضرور زمین میں ان کو غلبہ دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین میں غلبہ دیا، اقتدار دیا۔ ایک بات، ان سے پہلے لوگوں کو کیسے غلبہ دیا؟ حضرت طالوت کو دیکھ لیجئے، حضرت داؤد کو دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان کو دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو غلبہ دیا، اقتدار دیا، تمہیں بھی اللہ غلبہ دے گا اگر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ دوسری بات، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو جمائے گا، غالب کرے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ کون سا دین؟ اسلام کا دین۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام پسند کیا ہے، اللہ اس دین کو غلبہ دے گا، اس کا پرچم جو ہے وہ پوری دنیا پہ پھیلے گا اگر یہ کام کرو گے۔ تیسری بات، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العزت یہ جو تم پہ بد امنی ہے، خوف ہے، اس کو مٹا کے اللہ امن پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 سال جو مکہ میں زندگی گزاری ہے وہ تو ایک خوف کی حالت ہی ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ مظلومیت کی کیفیت ہے، لیکن مدینے میں آ کے بھی پہلے 5 سال مدینے میں ہر وقت ایمرجنسی لگی رہتی تھی، پتہ نہیں اس یہ قبیلہ جو حملہ نہ کر دے، قریش مکہ جو ہیں ان کی سازشیں پنپ رہی ہیں، فلاں قبیلہ جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، ہر وقت ڈر لگا رہتا، رات کو بھی دن کو بھی۔ آخر اگر 5 سال ہو چکے ہیں، ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں، تو صحابہ آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کب دن آئے گا کہ ہم جو ہے وہ سینہ تان کے پھریں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، خوب جو ہے آرام سے جو ہے وہ کھائیں گے پیئیں گے سوئیں گے، ہمیں کب جو ہے وہ اقتدار اور غلبہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاس ہی عدی بن حاتم بیٹھے تھے، یہ آیتیں نازل ہو گئیں، ضابطہ بیان ہو گیا، اور ساتھ میں نبی اسلام نے پیشین گوئی بھی کر دی، فرمایا عدی اگر آپ کی عمر لمبی ہوئی اور آپ دیکھیں گے اللہ نے امن ایسا دے گا، اللہ آپ دیکھیں گے کہ ہیرا ایک علاقے کا نام ہے، کوفہ اور عراق کے جو ہے وہ
ساتھ آتا ہے، عراق کا شہر ہے ہیرا۔ نبی اسلام نے فرمایا ہیرا سے ایک عورت اکیلی اپنے اونٹ پہ سوار مکہ آئے گی، بیت اللہ میں طواف کرے گی، لا تخاف احدا الا اللہ، اور اسے رستے میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا، پھر ہیرا سے وہ عورت آئی اور اسے کسی کا خوف نہیں تھا، اور اللہ کی قسم آج وہ بے خوفی آج بھی سعودی عرب میں حجاز میں پائی جاتی ہے۔ آج آپ ماشاءاللہ بڑا ہیکل جوان ہونا تو اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے 100 بار ڈر رہا ہوتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی آئے نہ جائے، لیکن وہاں پہ 1,00,000 ریال بھی آپ 10 سال کے بچے کو اے ٹی ایم دینا، 1,00,000 ریال بھی وہ ہاتھ میں لہرا کے جا رہا ہو، کسی کی جرت نہیں اس کو پکڑ سکے۔ یہ بے خوفی بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ امن آئے گا، یہ وہی بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اللہ رب العزت اس خوف کے بعد انہیں امن دے گا، اور امن دیا پھر اللہ نے۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہو رہا ہے۔ غزوہ خندق کے بعد نبی کریم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد قریش کبھی بھی تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب اسلام ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ نہیں، اب اسلام اٹیکنگ پوزیشن پہ ہے۔ جب بھی اسلام کرے گا تو اٹیک کرے گا، کبھی ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ فتح مکہ کی پہلی سیڑھی تھی، فتح مکہ کی وجہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیبر فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد جو مسلمان جو ہے وہ یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ساری جو پیشن گوئیاں پورا ہونا شروع ہوگی۔ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اللہ ان قریب ان کو خوف کے بعد امن میں بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اللہ پھر ایسا اقتدار اور ایسا غلبہ دے گا کہ اس پوری مملکت میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، ذرا 2 منٹ دیجیے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تب پورا ہوگا جب پوری طرح سے اسلام کا غلبہ ہو۔ ہم اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں، اسلامی ملک ہے کہنے کو، لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم پوری طرح کفر و شرک سے پاک ہیں۔ سر ہم کفر و شرک کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اجتماعیت ہماری کفر و شرک کی ہے۔ آپ اور میں دعویٰ کر لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، ہم توحید والے ہیں، زید ابوبکر علی قاسم سارے ہم کہہ لیں کہ ہم توحید والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں؟ کفر و شرک کی ساتھ تو ہے نا۔ ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جن کی کاروبار ڈیلنگ ہوتی ہے، ہم جن کے سٹوروں پہ جا کے چیزیں خریدتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے توحید والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا ہم نے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں، یا جو ہمارے گھر میں جو میڈ آتی ہے، سارا عقیدہ توحید ہی جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ساری اجتماعیت کفر کی ہے۔ یہ تب ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے نبی آپ اس وقت تک تلوار اٹھائے رکھیے جب تک کہ یہ سارا شرک و بدعت ختم ہو جائے اور دین صرف اور صرف اللہ کا ہو۔ یہ تب ہوگا جب اقتدار پوری طرح اسلام، ابھی پاکستان میں پوری طرح اسلام، پوری طرح کیا ہے ہی نہیں اسلام، کفر شرک کے چند بندے 4 نماز پڑھنے والے اور اللہ کرنے والے، بس باقی وہ اب کیا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ فرمایا ومن کفر بعد ذلك، جو آدمی اس کے بعد کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی اسلام کا غلبہ آنے کے بعد بھی جو بندہ کفر و شرک پر زندگی گزارے گا یہی فاسق ہے۔ اس لیے فرمایا آج کی رکوع کے آخر میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَآتِيُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، 3 کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ فرمایا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، آپ ہرگز نہ گمان کریں کہ کافر جو ہے وہ زمین میں اللہ کو تھکا دیں گے۔ یعنی یہ آیت رکوع کے آخر کی جو آیت ہے، اس میں اللہ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کفر کی حکومت ہے دنیا میں، ان کو غلبہ ملا ہوا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ وہ ان کو غلبہ رہے گا۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، کہ وہ اللہ کو زمین میں غالب کریں گے۔ اصل میں ہم اسلام والے جس وقت کمزور ہیں، ہمارے اندر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی کمی ہے، وگرنہ کفر کی حکومت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار، اینڈ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 7 آیتیں 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔